الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز سامعین، درس قرآن مجید میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی۔ الحمدللہ۔ تو میرے ساتھ درس قرآن میں کون سی سورہ چل رہی ہے؟ سورہ زمر، کریکٹ۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے کس آیت تک تفصیل سے جان لیا ہے؟ یس، آیت نمبر 8 تک ہم لوگ تفصیل سے کر چکے ہیں، اور اب ہم لوگ آج کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 9 آنورڈس۔ سو لیٹس بگن ود آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن ہوا قانت، اور وہ شخص جو مطیع فرمان ہے، آناء اللیل ساجدا وقائما، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، یحذر الآخرہ، اور آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت سے امید کرتا ہے۔ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا جاننے والے اور کیا نہیں جاننے والے دونوں برابر ہوتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ یہ بہت بیوٹیفل سی آیت تھی، آیت نمبر 9۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ شخص جو رات کو اٹھ کر کھڑا رہتا ہے، قیام کرتا ہے اور سجدے کرتا ہے، اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب سے امید لگاتا ہے۔ اب یہاں پہ بات سٹاپ ہو گئی ہے، لیکن ایک چیز محذوف ہے، وہ یہ کہ کیا وہ برابر ہوتا ہے اس کی طرح جو اصحاب النار ہیں، جنہوں نے دنیا میں زندگی گزاری اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے اور رسول کی ایک نہیں مانی، راتوں کو عبادت کرنے کے بجائے ہر راتوں کا آرام پسند کیا اور دن میں فساد پھیلانا پسند کیا۔ یہ سب انڈرسٹوڈ ہے، محذوف ہے یہاں پر کہ کمپیئر کیا جا رہا ہے، اس کا قرینہ موجود ہے وہاں کہ کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر ہوتے ہیں۔ تو اس پہلے فقرے پہ بھی یہی تفصیل لگے گی کہ کیا یہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اتنا ضبط نفس ہے اس کے اندر، اور ایک دوسرا ہے نفس کا بندہ، دونوں برابر ہوتے ہیں کہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کھڑا کیا ہے۔ اگر اس کی تعویل اس دور سے دیکھیں تو یہ مشرکین کو سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم کیسے کہتے ہو کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، سب برابر ہیں، مٹی ہو جائیں گے، there is no life after death۔ اور ان لوگوں سے جو ہمیشہ سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں، آج بھی بہت بڑی چرچا ہے کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ، یہ سوال کھڑا ہوا ہے اور ہر طرف گھوم رہا ہے۔ تو ان سے یہ سوال کرنا بہت اہم ہے کہ اگر اللہ موجود نہیں ہے اور آخرت نہیں ہونی ہے تو تم لوگوں کی عقلیں کیسے اس کو ڈیفائن کریں گی کہ ایک انسان نہایت ہی پروڈکٹیو ہے، ضبط نفس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، بہت سی عیش و عشرت اور شوق اپنے پورے صرف اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور صرف اچھی ہی چیزیں کرتا ہے اور نقصان دہ نہیں کرتا، سب کے لیے مفید ہے، خلق خدا کے لیے، اور دوسرا خلق خدا کے لیے مضر ہے، اور وہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور مختلف قسم سے اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، چاہے جائز سے ہو چاہے ناجائز سے ہو۔ جائز ناجائز کا حکم تو اسی پر لگے گا جو کسی خدا کے قانون کو مانے گا اور نہیں مانے گا، اور آخرت کا اس کے اندر تصور نہیں رہے گا تو وہ شتر بے مہار کی طرح ہی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو یہ کس عقل مند انسان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی اور جسٹیفائی کر لے گا کہ دونوں برابر ہیں؟
اور برابر کب ہو جائیں گے؟ جب آخرت پر ایمان نہیں ہوگا. if there is no concept of آخرہ in the life of any human being, تو یہ دونوں برابر ہی ہونے جا رہے ہیں. ایک نے بہت ہی نقصان دہ زندگی گزاری، اپنے اوپر بھی ظلم کیا اور اللہ کی دوسری مخلوق پر بھی ظلم کیا، اور بہت ہی نفس کے خوب آرام سے پیروی کی، اور دوسرے نے ضبط نفس کیا. دونوں اگر مر جائیں اور ایک کو ریوارڈ دوسرے کو پنشمنٹ نہ ملے تو دونوں برابر ہو گئے نا. اور اگر ایسا ہوا تو یہ پوری دنیا کا نظام اور زندگی یہ نہایت ایک کھلنڈر کی کھلواڑ کی طرح ہو جاتا ہے اور کوئی مقصدیت نظر ہی نہیں آتی. تو ایسا تو بالکل نہیں ہے. یہی سوال کھڑا کر کے سمجھانا مراد ہے کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ ان کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے. یہ تم بھی گواہی دو گے، کیونکہ بھائی اگر کوئی ایک ڈاکٹر ہے، میڈیسن کا علم ہے، تو ایک دیہاتی ہے، دونوں کو برابر کہو گے کبھی؟ تمہاری عقلیں کہیں گی کہ وہ دونوں برابر ہیں. ایک ایسٹرونامر ہے اور دوسرا ایک ایک ہوم میکر خاتون ہے جس کو اپنا کوکنگ وغیرہ ہی آتی ہے. ایسٹرونومی سے اس کا دونوں دور کا تعلق نہیں ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ تو علم والے اور علم نہیں رکھنے والے دونوں برابر نہیں ہوتے. یہ کوئی بھی کہے گا کہ ہاں دونوں برابر نہیں ہیں. یہاں پہ دیکھیں سوال یہاں پہ بھی ہے اور جواب نہیں دیا گیا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ ان سے پوچھئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کیا علم رکھنے والے، جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر ہوتے ہیں؟ کیا کسی کے بچے کی طبیعت خراب ہوگی تو وہ ایک پیڈیاٹریشین کے پاس جانے کے بجائے کسی گنوار کے جھوپڑے میں چلا جائے گا کیا؟ اگر دونوں کو برابر ہی بول دینا ہے تو نہیں، تو پھر جاؤ پھر اپنے بچے کو کسی اور سے بھی علاج کرا لو. لیکن آپ تو بالکل نہیں مانو گے کہ دونوں برابر ہیں. دونوں برابر ہی نہیں ہیں. پیڈیاٹریشین نے اس نے اتنے سال پڑھائی کی ہے اور تب وہ بچوں کا علاج کر سکتا ہے، اور دوسرا وہ چیزیں جانتا نہیں ہے، اس لیے برابر نہیں ہے دونوں. تو جب جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں ہیں، اس کا دیکھ جواب دیے بغیر مطلب انسانیت کی عقل کو مطلب وہ کیا گیا ہے، زندہ کیا گیا ہے اور متحرک کیا گیا ہے کہ انسان سوچے کہ دونوں برابر نہیں ہوتے ہیں. تو پھر یہ کیسے برابر ہو جائیں گے؟ اگر آخرت نہ ہو تو پھر دونوں برابر ہی ہو گئے نا. ایک بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور ایک بہت خراب اور مضر زندگی گزار رہے ہیں، دونوں کیسے برابر ہو جائیں گے؟ تو دونوں برابر نہیں ہوں گے. یہ ایک دم عقلی جواب ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عقل مند انسان اس کے علاوہ کا کوئی جواب نہیں دے گا. آخری فقرہ یہی کہہ رہا ہے انما یتذکر اولو الالباب، جو عقل مند ہیں نصیحت وہی قبول کرتے ہیں. تو قرآن کی نظر میں عقل مند بھی وہی ہیں جن کو حقیقت سمجھ میں آتی ہے. اور اس سے پہلے جو یعلمون لا یعلمون کہا گیا، تو علم والے قرآن کی نظر میں وہی ہیں جن کو حقیقت کا علم ہے اور وہ غور کرتے ہیں اور وہ ان سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ صحیح دین کو پہچان جاتے ہیں. وہ سوال کیا ہیں؟ ہمیشہ سے ہیں. تمام فلسفیوں کے فلسفی میں ہمیشہ یہی سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہوئے فلسفی آگے بڑھتی ہے کہ کائنات کی کیا حقیقت ہے، علم کی کیا حقیقت ہے، صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے، خیر اور شر کو ڈیفائن کس طرح کیا جائے گا، میرا زندگی میں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، یہاں مر جانے کے بعد لوگ کہاں جاتے ہیں. یہ وہ کچھ بنیادی سوالات ہیں، جیسے اور بھی بہت یہ بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب انسان کو ڈھونڈنا چاہیے. اور جو ان سوالوں کا جواب جان جاتا ہے، یعنی یہ ایک دم حقیقت کی چیز، وہ قرآن کی نظر میں علم والا ہے. اور جو ان سوالوں کا جواب نہیں جانتا وہ علم والا نہیں ہے، چاہے وہ چاند پر پہنچ جائے اور چاہے مارس پر پہنچ جائے، چاہے پورا آسمان و زمین کا طول و عرض ناپ کے آ جائے، وہ علم والا نہیں ہے جب اتنی بنیادی چیزیں ہی اسے نہیں پتہ ہے. تو جن کو یہ پتہ ہے اصل میں وہی عقل مند بھی ہیں. اس لیے عقل مند لوگ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں. تو یا تو انسان نصیحت قبول کرنے والا بن جائے
یا تو یہ قبول کر لے کہ میں عقل مند نہیں ہوں، میں تو بیوقوف ہوں، کیونکہ کہا انما یتذکر اولو الالباب، ریمائنڈرز یا نصیحت، یہ یتذکر آیا نا تو یہ ذکر سے ہے، تو ذکر مینس ریمائنڈر بھی ہوتا ہے، نصیحت بھی ہوتی ہے، تو یہ ریمائنڈرز کے ذریعے جو لوگ نصیحت پا جاتے ہیں، نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں، وہی اولو الالباب ہیں۔ اولو تو آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں والے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس کے لیے آتا ہے، اولو الالباب عقل والے، اور اولو جس بھی ورڈ کے ساتھ اولو لگے گا اس کا مطلب والے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ الباب لب کی جمع ہے، لب مینس برین ہوتا ہے، اور برین کیسے ہوتا ہے، لب ایکچولی مغز کو کہتے ہیں، تو ہمارے پوری باڈی میں جس سے پوری باڈی کنڈکٹ ہوتی ہے وہ مغز کیا ہے، برین ہے، اس لیے الباب برین کو کہتے ہیں۔ تو اولو الالباب جن کے پاس عقل ہے، دماغ ہے، وہ تو عقل مند لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں، تو یا تو نصیحت قبول کرنے والے بن جائیں ہم اور آپ، یا تو پھر سیکنڈ آپشن مان لے کہ عقل کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک زندگی اختیار کی ان کے لیے بھلائی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، اے نبی کہہ دیجئے، یا عباد الذین آمنوا، میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے کہ مدنی؟ سورہ زمر مکی سورہ کہ مدنی؟ مکی سورہ ہے، مکی سورہ ہے، انداز سے نہیں سمجھ آتا، پورا ڈسکشن جو چل رہا ہے وہ کیا ہے، ایمانیات ہے، تو پھر مکی سورہ میں ہی ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ تو مکی سورہ ہے نا، آپ غور کریں گے کہ مکی سورہ میں آپ کو کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں ملے گا، کبھی نوٹس کیا ہے؟ یہ مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا سے ڈائریکٹ خطاب آتا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے ایمان والے بندوں سے، لیکن مکی سورہ میں آپ دیکھیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے ایمان والے بندے کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے تو انداز کچھ اس طرح سے آتا ہے، قل یا عبادی الذین آمنوا، اے نبی، خطاب اللہ کے رسول سے رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے ایماندار بندوں سے۔ اور مدنی سورہ جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے ڈائریکٹ خطاب آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو چونکہ یہ مکی سورہ ہے اس لیے یہ آیا ہے قل یا عباد الذین آمنوا۔ اس کے بعد کیا گا، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے زندگی میں کامیابی کا اگر کوئی ایک ورڈ پوچھا جائے نا تو وہ ہے دلوں کا تقوی۔ تقوی ہے ایمان کے ساتھ تو پھر وہ انسان آخرت میں کامیاب ہوگا، دلوں میں تقوی نہیں ہے تو بہت مشکل ہو جائے گی اس کو۔ تو اس لیے ہر ایسے موقع پر جب کہ کامیابی اور ناکامی کی بات ہو، یا تو پھر کوئی ایسا گیدرنگ ہے جہاں نصیحت کرنا ہو، تو یہ ورڈ ضرور آتا ہے۔ جیسے آپ غور کریے خطبہ نکاح میں تقوی ورڈ 3-4 بار آئے گا، چند آیات ہیں لیکن وہ تقوی ورڈ بار بار آئے گا۔ تو ایسے موقع پر تقوی کی تلقین کرنا بہت اہم رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں، ایمان کا دعویٰ ہے، ان سے کہہ دیجئے اپنے رب کا تقوی بھی اختیار کرو۔ خالی ایمان کافی نہیں ہوگا نجات کے لیے، تقوی بہت ضروری ہے۔ تو اپنے رب کا تقوی، اتقوا ربکم جب کہا تو بہت واضح ہو گیا، تقوی اختیار کرنا ہے ربکم، اس کا جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پالن ہار ہے، جو تمہارا چیریشر سسٹینر ہے، اس لیے کیونکہ تمہیں وہ سب کچھ دے رہا ہے، اس سے ڈرو، اس کی کانشیسنس کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اور پھر فرمایا کہ
جن لوگوں نے یہ دنیا میں اچھی زندگی اختیار کی ہے، بھلائی کا کام کیا ہے، تو ان کے لیے بھلائی ہی ہے. دیکھیے حسن ورڈ دونوں ہی جگہ آیا ہے، للذین احسنوا، جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، بھلے کام کرتے ہیں، حسن بیوٹیفل رائٹیس ڈیڈ کرتے ہیں، فی ہذہ دنیا، اس دنیا کی زندگی میں، حسنا، تو ان کے لیے بھی بھلائی ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو جو دنیا میں بیوٹیفل لائف اسپینڈ کرے گا، وہ لائف بیوٹیفل کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹس کو فالو کر کے ہی لائف بیوٹیفل ہوگی. تو جو خوبصورتی سے زندگی کو گزارے گا بھلائیوں کے ساتھ، اس کا عمل میں بھلائی ہوگی، برائی نہیں، ایولس نہیں ہوگی، تو وہ کیا ہوگا کہ اس کے لیے سب اچھا ہی اچھا ہوگا. بہت طرح سے اس کو سمجھ سکتا ہے انسان، اور عمل جب کرے تو محسوس کر سکتا ہے. ایک ہوتا ہے صرف کہنا اور پڑھنا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ عمل کر کے اس کو محسوس کرنا. تو اتنے مفسرون تفاسیر لکھ کے چلے گئے نا، تو ان کو سمجھ میں آنے والا نہیں تھا قرآن جب تک وہ عمل نہیں کرتے. تو عمل سے یہ چیزیں محسوس ہوں گی. تو جب انسان دیکھے بھلائی کی طرف ہوتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو دیکھیے دنیا میں بھی اس کی اچھائی کو قبول کرنے والے، اپریشیٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. وہ ہر جگہ سکون پھیلا رہا ہوتا ہے، ہر طرف امن ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی اندر کی جو روشنی ہے وہ باہر پھیلتی ہے. تو الٹیمیٹلی اسے دنیا میں بھی اچھا ہی ملتا ہے اوور آل. اور دوسرا سب سے امپورٹنٹلی اچھا اسے کہاں پہ ملتا ہے؟ قلب میں. ایک انسان جو لالچی ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہا ہے، تو وہ انسان کو قلبی سکون کہاں ملتا ہے؟ تو اس کے ساتھ حسن کہاں ہو رہا ہے؟ وہ تو بہت بے چین زندگی گزارتا ہے، وہ تو سلیپنگ پلز لے کے سوتا ہے. ہاں، لیکن ایک انسان جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، رات کو بغیر سلیپنگ پل کے آرام سے سوتا ہے بڑھاپے تک. تو یہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی اس کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی حسن چیز کیا ہے کہ وہ جنت میں بھی جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وارض اللہ واسع، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. اس سے کیا اشارہ مل رہا ہے بتائیے؟ بالکل ہجرت کا اشارہ مل رہا ہے نا. تو پچھلی بار میں ایک دم کلیئر بتایا تھا انٹروڈکٹری پورشن میں اس سورہ کی، کہ آیت نمبر 10 میں وارض اللہ واسع یہ ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی سورہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے تمہارے بیلوڈ سٹی میں بھی، تو کوئی بات نہیں، تم نکل جاؤ. اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. جہاں پہ تمہارا آبائی مکان ہے وہی اللہ کی زمین نہیں ہے. تم اس زمین کو چھوڑ کے نکل جاؤ. تھوڑی تکلیف ضرور ہوگی کہ اپنا کچھ چھوٹ رہا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزارتا ہے اس کا فوکس یہ رہتا ہے کہ بس رب راضی ہو جائے. بس اس مقصد کے لیے وہ نکلتا ہے. بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس تو پہلے سے بھی زیادہ اچھا سب کچھ مل گیا. اگر اس کو ہجرت حبشہ کی بات کریں تو مکہ میں تو کفار نے ایک دم سے عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا نا صحابہ کا. کس قدر کا ٹارچر تھا، فزیکل، مینٹل، اور ہر طرح سے کو ستا کے رکھ دیا تھا. پھر اس کے بعد ہجرت حبشہ پیش آئی اور چند صحابہ نکل گئے حبشہ کی طرف. وہاں کا جو وہ تھا رولر، کیا نام تھا اس کا؟ ارے واہ، سب کو معلوم ماشاء اللہ، نجاشی یا نیگس. تو اس کے دل میں اللہ نے رحمت ڈال دی، اور وہ بہت زیادہ اٹینٹیو ہو گئے ان مسلمانوں کی طرف، اور فری رہنے کے لیے بولا کہ مطلب بے کھڑک تم یہاں رہو اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. پھر تو اب وہ راتوں میں عبادت کریں، دن میں نمازیں پڑھیں، پبلک میں پڑھیں، پرائیویٹ میں، ساری عبادتیں کتنی آسان ہو گئی. مکہ میں چھپ چھپ کے کرنا پڑ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے. تم جس سرزمین میں جب اللہ کی عبادت نہ کر پاؤ تو وہاں مت رکو، نکل جاؤ، اور جب کہیں اور جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کتنی وسعت مل گئی. اور پھر ہجرت مدینہ پیش آئی تو بقیہ صحابہ بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنی عمدہ زندگی گزاری انہوں نے، کتنی عمدہ. سوچئے
ایسی بردرہڈ نہ دنیا نے تاریخ میں کبھی دیکھی ہے اور نہ قیامت تک کبھی دیکھیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان کرائی تھی. تو وہ اخوت تھی کہ ادھر سے مہاجرین زیرو پہ جا رہے ہیں, کچھ بھی لے کے نہیں جا رہے ہیں, اور ادھر انصار اپنا سب کچھ 50% میں ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ایسی اخوت کبھی دیکھی نہیں ہے انسانیت نے, اور نہ ہی قیامت تک کبھی دیکھے گا. کوئی آتا ہے اور آپ پہ ڈپینڈ ہو جائے تو اس کو کتنی تنگی سے انسان رکھتا ہے, احسان جتاتا ہے. اور وہاں صحابہ شوق سے اپنا 50% پراپرٹی بھی, 50% گھر بھی, فیسلٹیز بھی, سب کو 50% میں شیئر کیا ہوا تھا انہوں نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکون کا ماحول ملا, ان کا ویلکم ہوا, اور بہت آسانی سے اسلام کی تبلیغ وہاں سے ہو سکی. جو 13 سالوں میں شروع کیے جو کام بہت تھوڑا ہوا تھا, اگر اس کی انٹینسٹی دیکھیں گے تو بہت عمدہ تھا, کیونکہ مہاجر صحابہ کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں نا, اتنی تربیت ہو پائی تھی. لیکن اگر اس کو وسعت میں دیکھیں گے, کیپیسٹی میں دیکھیں گے اور تعداد میں دیکھیں گے تو مدنی پیریڈ کے 11 سال میں کتنا گنا زیادہ ہو چکا تھا. پورے خطۂ عرب میں, یعنی وہ پورا اسٹیٹ میں اسلام نافذ ہو گیا تھا. یہاں تو رہنا مشکل ہو رہا تھا مکہ میں, اور وہاں اسلام نافذ ہو گیا تھا قانون کی حیثیت سے. تو کتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں کر دی مدینہ جانے کے بعد. اور پھر وہ مہاجر صحابہ بھی جوائن کر لیا تھا بعد میں انہوں نے مدینہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی تھے, ان کو کہیں اور ٹکنا ہی نہیں تھا, واپس آ گئے سب مدینہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے, جو بیوٹیفل لائف اسپینڈ کرتا ہے تو اس کے لیے زمین میں تنگی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بھی اس کو اپنی پہلی جگہ سے بہتر فیسلٹیز عطا کر دیتا ہے. تو فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے لیے تو بے حساب اجر ہے. اب دیکھیے اللہ کی زمین وسیع ہے, یہ تو خبر ہے, لیکن ظاہر ہے اپنی کوئی چیز چھوڑنا, پورے لینڈ پراپرٹی اور بزنس, اتنی چیزوں کو چھوڑنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں نا. صبر کرنا پڑتا ہے, صبر چاہیے. ابھی آج کے سیناریو میں دیکھیے بھائی سے لڑا جا رہا ہے صرف تھوڑے سے پیس آف لینڈ کی وجہ سے, ہے نا. تو اتنی سی زمین کے لیے تو اتنا جھگڑا ہے یہاں پر, اور پورا گھر چھوڑ دینا, اور جمع بزنس جو ہے نا, آپ کسی بزنس مین سے بات کریے اگر آپ لوگ کے گھروں میں ہیں, کہ بہت سالوں سے اسٹیبلش کرنے کے بعد پھر بزنس سے کتنی محبت ہو جاتی ہے, اس کو ایک دم سے چھوڑ دینے کے لیے کہا جائے تو یہ کتنی بڑی آزمائش بن جائے گی. لیکن وہ سب کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بہت بیوٹیفل لائف دیتے ہیں, لیکن اس میں صبر کرنا پڑتا ہے. اور پھر صبر کے لیے خوشخبری سنا دی گئی کہ بغیر حساب کے ان کو اجر دیا جائے گا. ایک ہوتا ہے اتنا اجر دیا جائے گا, اتنا اجر دیا جائے گا, یہاں پہ کہا بغیر حساب, بے حساب اجر دیا جائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ بے حساب کہہ رہے ہیں تو ہم لوگ کو تو ناپ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ لمیٹڈ بھی بتائیں تو ہم لوگ نہیں ناپ سکتے, کیونکہ وہ آخرت دنیا سے اتنی بہتر ہے اور اتنی پائیدار ہے. لیکن جب بغیر حساب کا ہیں تو انِمیجنیبل اجر دیا جائے گا جو ان کرائسس ٹائم سے گزر کر صبر کر لے. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو بات میں تمہیں جس چیزوں کا حکم دے رہا ہوں ایسا نہیں کہ میں نہیں کر رہا ہوں, سب سے پہلے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین خالص کی پیروی کروں. اور دیکھیے مخلص اللہ الدین یہ ورڈ آپ کو اس سورہ میں بہت ریپیٹڈلی آتا ہوا ملے گا, اس لیے اس سورہ کا جو جسٹ ہے, جو اس سورہ کا عمود ہے, جو اس سورہ کی ایکسس ہے وہ ہے دین خالص. اور خالص اللہ کے دین کو خالص کر کے اس کی عبادت کرنا, یا یوں کہہ لیے ون ورڈ میں اگر کہیں تو اخلاص. تو اخلاص اس سورہ کی سمجھ لیجیے ٹاپک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے خود حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے دین کو بالکل خالص کر کے
وہ صرف اللہ کی عبادت کروں، اس میں کوئی ملاوٹ کا شائبہ تک نہ رہے. کیونکہ اللہ کو ماننے والے تو اور بھی ہیں، لیکن وہ اللہ ہی کے ساتھ تو پارٹنرز ایسوسیٹ کر لیتے ہیں، یہ کہہ کے نہیں خالق مالک تو وہی ہے، پروردگار وہی ہے، سب ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ لوگ سفارشی ہیں. بس وہیں سے غلط ہو جاتا ہے. پھر ان کی بھی نذرانے پیش کرنے لگتے ہیں، ان سے دعائیں کرنے لگتے ہیں. تو یہ دین خالص تو بالکل نہیں ہوا. دین خالص یہی ہے کہ ہم توحید کے تینوں ہی اقسام کو کنسولیڈیٹ کر کے اللہ کے لیے خاص کر دیں، اور اپنے ہر عمل کو، اپنی ہر اطاعت کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں. دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور کو شریک کر لیا جائے گا ذہن میں بھی کسی عمل کو کرنے میں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آدھا ہی اجر دے گا، اس کا 0 اجر ملے گا. اگر انسان سوچے، جیسے اللہ کے رسول سے بہت بار یہ سوال کیے گئے ہیں کہ کوئی ہجرت کرنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ ایک عورت سے نکاح کرنے کا بھی ہے وہاں پر اور اللہ کے لیے بھی ہے، تو کیا اسے اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کچھ بھی نہیں ملے گا. تو کسی بھی اچھے کام میں نیت کو اگر کسی اور کے لیے بھی کوئی اور دنیاوی چیز شامل کر لیا جائے تو پھر اس کو اجر نہیں ملے گا. رمضان آنے والے ہیں اور انسان سوچے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور میرا باڈی فگر بھی بالکل صحیح ہو جائے گا. پھر وہ روزہ تو پھر آپ کا باڈی فگر کے لیے ہی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو ایسے ملاوٹی عمل ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. تو کوئی بھی چیز میں جب تک اللہ کے لیے خلوص نہ ہو تب تک وہ دیکھنے میں چاہے جتنا بڑا کام ہو، چاہے جتنی بڑی عبادت ہو، قبول نہیں ہوگی. جیسے کوئی مقرر ہے اور اتنے واعظ و نصیحت کرتا ہے اپنی زندگی میں، اتنے ہارڈشپس فیس کرتا ہے، بہت پڑھنا اور سنانا سب کو سمجھانا، لیکن اگر اس کا ارادہ مقرر بننے کا ہے، مشہور ہونے کا ہے، یوٹیوبر کہلانے کا ہے، تو وہاں تک تو اسے مل جائے گا، آخرت میں نہیں ملے گا اس کا اجر. اللہ کے لیے خلوص ہے کہ نہیں، اس کے لیے میری پرسنل ریکویسٹ ہے کہ اپنے کو چیک بہت کیا کریں کہ عمل ہم نے کیا کس لیے تھا. کسی کے یہاں جانا ہے، کسی کو تحفے دینا ہے، کس لیے کیا تھا. دونوں چیز کر لیتے ہیں نا. انسان سوچتا ہے کہ چلو رشتہ داری کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور ساتھ میں میرا نام بھی ہو جائے گا. اگر ہم گولڈ کا کوئی ہدیہ دے دیں گے، رشتہ دار ہیں تو 10-20 کو دکھا دیں گے، وہ بھی 10-20 کو دکھا دیں گے، 50 لوگوں میں نام روشن ہو جائے گا اور ساتھ میں رشتہ داری کا حق بھی ادا ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ داری کا حق ادا ہو رہا ہے؟ اللہ کے اس کا اجر ملے گا، نام تو ہو جائے گا. 50 نہیں 500 لوگ میں بھی ہو سکتا ہے مشہور ہو جائے کہ اتنا خوبصورت گفٹ دیا. لیکن اللہ کے اجر نہیں ملے گا. ایسے اعمال کو قرآن نے بہت جگہ پورا اسکیچ کر کے بتایا ہے، پوری منظر کشی کے ساتھ، کہ وہ حبا منثورہ ہو جائے گا، وہ غبار اڑتا ہوا ہو جائے گا، کیونکہ وہ خالص نہیں تھا اپنے رب کے لیے. تو بہت زیادہ اپنے سے ہر اچھے کام کو کرنے پہ اپنے لیے سوال کھڑا کریں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے کہ نہیں. کہیں ملاوٹ پائیں، انتہا توبہ کریں، آئندہ بالکل خالص کر کے عبادت کریں اللہ کی. اور دھیان رکھیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کوئی بھی چیز کر رہا ہے اور بالکل غافل ہے کہ مقصد کیا ہے. یہ ٹریڈیشنل ٹائپ کی عبادت کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ گھر میں نماز پڑھا جاتا ہے تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ایسا کیا جاتا ہے تو کر رہے ہیں، یا تو نہیں کریں گے تو کوئی کیا کہے گا. پردہ تو بالکل ہی ٹریڈیشن کی طرح سے لوگ کرتے ہیں نا. خواتین، ہمارے گھر میں نقاب پہنا جاتا ہے، بس ہو گیا. اس کی اور بھی لوازمات ہوتی ہیں حیا کی، وہ سب کچھ نہیں رہتا، بس ایک اوڑھنی رہتی ہے، ایک گاؤن رہتا ہے. تو سوال کیا کریں اپنے آپ سے، مطلب وائز سٹائل یہی ہے کہ جو بھی عمل کر رہے ہیں سوال کریں اپنے سے کہ ہم نے یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے یا کسی اور وجہ سے. اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو آخرت میں اس کا اجر پائیں گے. لیکن اگر جواب آئے کہ وہ اگر ایسے نہیں کرتے تو لوگ کیا کہیں گے،
دینی محفلوں میں گئے ہیں تو بڑا حجاب و نقاب میں گئے ہیں، اب کہیں جو ہے میلے ٹھیلے میں گئے ہیں تو اب نقاب پہن کے کون جائے گا؟ تو دینی محفل میں بھی پھر اللہ کے لیے نہیں ہوا نا، پھر اس لیے ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے، ایسے ہی آ گئی، بے پردہ چلے آئیں۔ اپنے سے بہت سوال کریں، کیونکہ اس سورہ میں آپ ابھی سے لے کے جب تک سورہ مکمل ہوگی بار بار سنیں گی کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ۔ تو اگر پیورٹی، سنسیئرٹی یا اخلاص نہ رہے تو وہ عمل اللہ کو قبول ہی نہیں ہے، وہ اڑا کے راکھ کے ڈھیر کی طرح اڑا دیا جائے گا، اور میزان میں رکھا جائے گا نا تو اس کا وزن پرے کاہ کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ جب ویٹ ہی نہیں آیا تو اتنے بڑے بڑے عمل جو دکھانے میں بہت بڑے بڑے تھے، زندگی بھر کی دعوت و اصلاح تھی، لیکن جو ارادہ تھا مشہور ہونے کا تو وہ میزان میں وزن نہیں رہے گا اس کا۔ تو اتنا لوزر نہیں بننے کی ضرورت ہے نا، لہٰذا بہتر تو یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ یا رب چاہے قلیل عمل کی توفیق دے مگر وہ خالص آپ کے لیے ہو، نیتوں میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اور اس کا پریکٹیکل ٹپ ہے کہ کسی کام کو کرنے سے پہلے، اہم کام کو کم سے کم کرنے سے پہلے اپنے کو چیک کر لیں، نیتوں کو چیک کر لیں۔ کرنے کے وقت میں اللہ سے مدد مانگتے رہیں، کرنے کے بعد اللہ ہی کا شکر کریں، اور پبلسٹی یا تشہیر کو بالکل اوائڈ کریں کہ مطلب کچھ عمل تو ایسے ضرور ہونا چاہیے کہ کسی کو بھی نہ پتہ ہو، آپ کو اور آپ کے رب کو ہی پتہ ہو بس۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے خود مسلمانوں میں سے ہوں، پہلا مسلمان ہوں۔ اللہ کے رسول کو سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے مجھے خود حکم ہے کہ تمہیں پریچ کرنے سے پہلے میں خود مسلم بنوں، اپنے رب کے سامنے سب سے پہلا سرنڈر کرنے والا میں ہوں، پہنچانے سے پہلے میں نے اپنا ول، اپنا خواہش اللہ کے حوالے کر دی ہو، میں سب سے پہلا مسلمان بن جاؤں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو دیکھیے بعمل انسان کی بات ماننے کا دل کرتا ہے نا، اور بے عمل کا دل نہیں کرتا، اور پھر انسان واٹ اباؤٹزم میں پھنس جاتا ہے، واٹ اباؤٹ دس، واٹ اباؤٹ دیٹ، ان کا باقی عمل تو ایسا ہے تو اس کا کیا، واٹ اباؤٹ دیٹ ڈیڈ آف دس پرسن نا۔ تو جو بے عمل انسان ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، واٹ اباؤٹزم جنریٹ ہو جاتا ہے، اس کی بات ماننے کا دل نہیں کرتا ایک اچھے سادہ لوہ انسان کو بھی، لیکن باعمل انسان کی بات ماننے کا دل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے خود حکم ہے کہ میں یہ کروں، اور میں یہ کر کے تمہیں بول رہا ہوں، میں سب سے پہلا مسلم ہوں، میں اللہ کے آگے سب سے پہلا سرنڈر کرنے والا ہوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ یعنی نافرمانی کے کروں یہ بالفرض محال کہا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رتی بھر کی بھی اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی ہے، لیکن واقعہ کی سنجیدگی اور سیریسنس کو بیان کرنے کے لیے بات کہی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر دوسرے رولز اپلائی ہو رہے ہیں اور میں کروا رہا ہوں اور میرے اوپر اپلائی نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا آپ کہہ دیجئے مجھے سب سے بڑھ کر خوف ہے کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو روز آخرت کا جو عذاب ہے وہ بہت بڑا مجھے بھگتنا پڑے گا۔ یعنی بالفرض محال یہ بات کہی گئی ہے سمجھانے کے لیے۔ قرآن میں اور بھی کئی مواقع ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے کہا تو جا رہا ہے لیکن انہوں نے ایسا کیا کبھی بھی نہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی انداز ہے، صرف بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بالفرض محال غلطی ہو جاتی، یا سورہ انعام میں 18 انبیاء کا نام لے کر کہا گیا کہ اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا تو ان کے اعمال غارت ہو جاتے سارے۔ تو اہمیت کو سمجھانے کے لیے تو نہ صرف
سب سے پہلے مسلمان ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اگر آپ سے کچھ ہو جاتا تو آپ کو عذاب ہوتا. اس کا سب سے بڑا خوف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تھا. اور نبی نے جو عبادت کی اس سے بڑھ جانے کا بھی کسی کو نہیں بولا جا سکتا کہ اس سے بڑا خوف ہے، وہ نافرمان ہے. اللہ کے رسول نے چند صحابہ کو بلا کے تنبیہ کی تھی نا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، راتوں کو سوتا بھی ہوں اور کھڑا بھی رہتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں. یعنی اللہ کے رسول کی عبادت سے بڑھ کے کوئی عبادت کرنا چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میگزیمم الاؤ کیا کہ آلٹرنیٹ ڈیز روزہ رکھ سکتا ہے کوئی داؤد علیہ السلام والا، تو کوئی کہے میں تو ڈیلی روزہ رکھوں گا، مجھے اس کی طاقت ہے، تو نافرمان ہے. وہ اور زیادہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں فرما برداری نبی کے وساطت سے کرنی ہے کہ نبی نے کیا اپروو کیا ہے، اور جو چیز نہیں اپروو کیا ہے وہ عبادت نہیں، چاہے وہ اور زیادہ مشقت اٹھا رہا ہے انسان عبادت و ریاضت میں، وہ مقبول نہیں، وہ نافرمانی ہے. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دو کہ میں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں گا. پھر آیا نا اخلاص ورڈ، مخلصا لہ دینی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے دین کو خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا. اب اس میں بیزاری کا اعلان ہے کہ میں تو یہی کروں گا، میں تمہیں پریچ کر رہا ہوں، میں تو یہی کروں گا خالص کر کے. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِی، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہہ دیجئے کہ اصل خسارے والے دیوالیے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں، نقصان میں ڈال دیا قیامت کے دن. اللہ ذالک هو الخسران المبین، تو جان لو کہ یہی بڑا خسارہ ہے، یہی بڑا دیوالیہ ہونا ہے. اب دیکھیے یہ اعلان برات ہے، یہ نہیں کہ سب کو فری ول دی جا رہی ہے اس طرح کی کہ جو جس کا جی چاہے توحید پہ رہے اور جس کا جی چاہے وہ شرک پہ ہو. نہیں، یہ پیغام پہنچا دینے کے بعد والی فری ول ہے کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت کروں گا خالص کر کے اس کے دین کو، اور تم جو چاہے پھر تم جس کی چاہے عبادت کرو. پہلے وہ اس کے نتائج بتا دیے گئے ہیں نا، لکم دینکم ولی دین کہا گیا ہے، لیکن قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، واضح یہی انداز یہاں پر بھی ہے. پہلے اہمیت بتا دی گئی ہے، خسارہ بتا دیا گیا ہے، پھر اب فری ول ہے وہ وہاں سے ہے کہ دین میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے. تو یہ وہ والی فری ول ہے، یہ نہیں کہ سبھی آپشنز برابر ہیں. 4 آپشن ہیں، آپ چاہیں تو اللہ کی عبادت کریں، آپ چاہیں تو سورج کی کریں، آپ چاہیں تو بتوں کی کریں، اور آپ چاہیں تو آگ کی کریں، چاہے جو سا چوز کر لو. یہ والا آپشن نہیں ہے. آپشن یہ والا ہے کہ ایکچولی تو تمہیں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، میں بھی کرتا ہوں اور میں تو کروں گا، پھر تم جو چاہے کرتے رہو. یعنی تم غلط کرو گے تو میں نہیں کرنے لگوں گا. اور پھر اس کی سنگینی مزید بتائی گئی کہ ان سے کہہ دیجئے سب سے بڑے خسارے والے، جس کو اردو میں اور زیادہ بہتر ادا کرنے کے لیے کہیں گے دیوالیہ ہونا. تو سب سے بڑے دیوالے تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈال دیا. کیوں فیملی کو بھی انکلیوڈ کیا گیا؟ کیونکہ فیملی کا ہیڈ ایکچولی صرف اپنے سول کے لیے ریسپانسبل نہیں ہے، وہ اپنی فیملی کے لیے بھی ریسپانسبل ہے. تعلیم و تربیت والدین کی طرف سے ہوتی ہے نا، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بچپن سے سکھاتے رہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. تو اگر خود ہی انسان خسارے کا سودا کیے ہوگا، رب کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا، اسی نہج پہ زندگی گزارنا، یا دنیا پرست ہونا، مال و دولت کی عبادت ہونا، گھر میں جس بھی طریقے پہ انسان چل رہا ہوگا، بچے کی آٹومیٹیکلی اس پہ اسی کی تربیت ہو جائے گی. تو پھر ذمہ دار وہ بھی ہوا نا، کیونکہ وہ صحیح رہتا والد گھر کا تو اس کی بیوی بھی صحیح رہتی، بچے بھی صحیح رہتے، تو ہے نا ذمہ دار. تو فیملی کے لیے ڈیفینیٹلی اکاؤنٹیبل ہے. اس سے واضح الفاظ میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، راعی ہے، چرواہا ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی.
اور واضح ہو گیا، یعنی فیملی کے لیے بھی رسپانسیبل ہو جاتے ہیں پیرنٹس جب ان کے یہاں اولاد ہو جائے، تو اپنے لیے ذمہ دار ہے، فیملی کا ہیڈ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی ذمہ دار ہے۔ تو سب سے بڑا خسارے والا کون ہے؟ جس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور اسی کے خسارے کا سودا کرنے کی وجہ سے اس کے فیملی کے لوگ بھی خسارے میں چلے گئے۔ تو ایسے ہی لوگ سب سے بڑے دیوالیے ہیں، یہی کھلا خسارہ ہے، یہی بڑا نقصان ہے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ جنت پانا۔ جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے، اسی کو کامیاب کہا گیا ہے۔ اور جو آگ سے اپنے کو نہیں بچا پایا وہی سب سے بڑا خسارے والا ہے، نقصان میں ہے، دیوالیہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے زور دیکھیے، کلام کا زور دیکھیے، اگر آپ کو محسوس ہو پاتا ہو کہ کس طرح سے کلام میں زور پیدا کیا ہے، اللہ کو ایڈ کر کے، اللہ جان لو، سن لو، مان لو، ہوش میں آ جاؤ، غور کرو، اٹینٹیو ہو جاؤ۔ اللہ کے یہی سب معنی ہوتے ہیں۔ ذالک هو الخسران المبین، ذالک بھی آیا، ہوا بھی آیا، ابھی تاکید پر تاکید آ رہی ہے۔ خسران ورڈ آیا، آگے مبین بھی آیا کہ واضح، کھلا ہوا، اوپن، کلیئر، گھاٹا۔ تو اتنی تاکید کے ساتھ یہ فکرہ ہے کہ یہی سب سے بڑا خسارہ ہے جو روز قیامت اپنے آپ کو آگ سے نہ بچا پائے۔ تو یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے؟ جس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا وہ خسارے میں پڑ جائے گا۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان پر آگ کا سایہ اوپر سے بھی ہوگا اور نیچے سے بھی۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، یہی ہے وہ انجام جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عبادی فاتقون، ہے میرے بندو بچ جاؤ، میرے غضب سے بچ جاؤ۔ اب دیکھیے اس میں ڈراوا بھی ہے اور نصیحت میں ایک انتہا درجے کی محبت بھی ہے، اگر آپ محسوس کریں۔ دیکھیے فرمایا کہ یہ جو خسارے میں پڑے نا لوگ، ان کے اوپر بھی آگ کا سایہ ہوگا اور نیچے بھی۔ ظلل جو ہے، ظلہ کی جمع ہے، ظلہ مینس سایہ ہوتا ہے، چھتری ہوتی ہے، کینوپی ہوتی ہے جو اوور ہیڈ ہوتی ہے، اس کو ظلہ کہتے ہیں۔ تو وہ جو سائبان ہیں وہ بھی آگ کا ہوگا، اور پیر کے نیچے سے بھی آگ ہوگی، اوپر سے بھی آگ، نیچے سے بھی آگ، اوپر سے سایہ کیے ہوئے، نیچے سے بھی گھیرے ہوئے، ان کے پیر کے نیچے سے بھی آگ، ہر طرف سے آگ لپیٹے ہوئی ہوگی۔ اور فرمایا کہ اسی چیز سے اللہ ڈراتا ہے۔ اب دیکھیے ابھی آگ میں جانے کا ٹائم نہیں آیا، آپ ابھی اس وقت اس کتاب میں اس آیت کو سن رہی ہیں، ہے نا، ابھی ٹائم بچا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی سے اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے، یعنی اپنا یہ انجام ہونے سے بچا لو، آگ والے مت بنو۔ اور پھر دیکھیے کتنی محبت بھرے انداز میں ہے، یا عبادی فاتقون، ہے میرے بندو بچ جاؤ، تقوی اختیار کرو، ڈرو، بچا لو اپنے آپ کو۔ کتنی محبت کا پتہ چل رہا ہے اسی آیت میں ہے یہ بات، جہاں پہ آگ سے ڈرایا جا رہا ہے، پورا منظر کو ایک دم اسکیچ کر کے۔ کیا لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ایک دم ہیبت طاری ہونے والا فقرہ ہے کہ جن کے اوپر سے آگ کا سایہ ہوگا اور جن کے نیچے سے بھی ہوگا آگ ہی آگ، اور اسی سے اللہ ڈراتا ہے۔ ابھی انجام نہیں ہوا، آپ سب ہم سب یہاں پر زندہ دنیا کی زندگی میں ابھی باقی ہیں، ابھی نہیں دیر ہوئی۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو، مطلب انداز بھی دیکھیے، ایڈریس تو غلط کاروں سے ہے لیکن ان کو بھی کتنی ہی محبت سے اللہ تعالیٰ کریں، یا عبادی، اے میرے بندوں، فتقون، بس تم تقوی اختیار کرو، بس تم بچ جاؤ۔ یہاں پہ تقوی اختیار کرو مین میننگ نہیں ہوگی، یہاں پہ بچ جانا مین میننگ ہوگی۔ بچا لو اپنے آپ کو آگ سے، بچ جاؤ اس خسارے سے جس سے تمہارا رب ڈرا رہا ہے۔ اب بتائیے جہنم کا کریٹ ہونا لوگوں کے لیے ایک سوال بنا رہتا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ بڑے شوق سے کسی کو جہنم میں ڈالے گا؟
دیکھ تو یہاں پہ اس کا بالکل الٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس چاہتے ہیں بس اس آگ سے بچ جائے میرا بندے، بس بچ جائے میرے بندے. اتنی تاکید کے ساتھ ہدایت کی باتیں بھیجی گئی ہیں، اور مطلب خوف والی آیت میں بھی اتنی محبت. انسان کو محسوس کرنا چاہیے، تھوڑی دیر قرآن کے ساتھ اکیلے ہو کے آنسو گرنا چاہیے اور اپنے رب سے باتیں کرنا چاہیے. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشری فبشر عباد. بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، بس بشارت دے دو میرے ان بندوں کو. اب فرمایا کہ اور وہ لوگ یعنی آگ والے لوگ نہیں، بلکہ جو آگ سے بچ جائیں گے، جو نیک بندے ہیں جن کو الٹیمیٹلی جنت ملنے والی ہے، ان کے لیے کہا وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت سے. طاغوت طغى سے ہے جس کا معنی سرکشی ہوتا ہے، اور طاغوت ہر اس نافرمانی کو کہتے ہیں، ہر اس حد سے نکلنے کو کہتے ہیں جو بندگی سے نکل جائے. بندگی اللہ تعالیٰ کی، دیکھیے ہم بندے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم خالق پیدا ہوئے ہیں، ہم وہ معبود پیدا ہوئے ہیں، بندے پیدا ہوئے ہیں نا، ہم بندے پیدا ہوئے ہیں نا، ہم عبد ہیں کسی کے، ہم معبود تو نہیں ہیں. تو ہم عبد ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو آقا کا حکم آئے گا، اور وہ نہیں کرنا ہے جو آقا نے منع کیا ہے. سمپل. ہمارے بندے ہونے کا کام ہی یہی ہے کہ کسی کی اطاعت کریں. تو جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑا تو مطلب ہم بندگی کی حد سے نکل گئے نا. تو طاغوت ان کو کہتے ہیں جو بندگی کی حد سے نکلے، تو چاہے وہ اللہ کی بندگی سے کے قلادے کو اپنے گلے سے نکال دے، چاہے وہ اپنی بندگی کروائے، مطلب لوگوں سے غلط کام خود کرے اور لوگوں سے کہے وہ بھی یہی کریں. تو اب وہ اپنی بندگی اپنی اطاعت کروا رہا ہے نا، اور اللہ کی اطاعت کرنے سے منع کر رہا ہے. تو یہ سب، اور یہ سبھی فارمز جو ہیں اطاعت سے باہر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی سے باہر ہونے کے، یہ سبھی فارمز، چاہے خود نہ کریں، چاہے دوسروں کو بھی کروا کے خود ہی معبود بننے کے دعویٰ کرنے لگے کہ میری بات چلے گی، رب کی نہیں مانو، تو یہ سب طاغوت کہلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنہوں نے طاغوت کا انکار کیا، تو پہلے ہم اللہ الہ ہے اس طرح ہم ایمان میں داخل نہیں ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پہلے کہتے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، مطلب ہم نے پہلے طاغوت کا انکار کیا. پھر کہتے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو طاغوت کا انکار کرنا سب سے پہلے ہے، اس سے بھی پہلے کہ اپنے معبود کو پہچان کے کنفیس کرنا اور ایکنالج کرنا، اس سے بھی پہلے طاغوت کا انکار کرنا. پہلے غیر الہ جس کا حق نہیں بنتا کہ اپنی فرما برداری کرائے، اس کا انکار کرنا ہوگا. تو فاجتنبوا الطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 نا، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ کو الہ مانا، اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. تو پہلے طاغوت کا انکار ہے. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ جن لوگوں نے طاغوت کا انکار کیا، اس سے اجتناب کیا اور اللہ ہی کی بندگی کیا، اسی کی طرف رجوع ہے، وَأَنَابُوا، اس کی طرف رجوع کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبریاں ہیں. بس ان بندوں کو میرے بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو جنہوں نے طاغوت کا انکار کیا اور اپنے دین کو خالص کر لیا اللہ کے لیے. جہاں جہاں دین ورڈ آیا تھا اس کا مطلب اطاعت بھی نکل رہا ہے کہ اطاعت کو خالص کر کے اللہ کے لیے کرنا ہے. تو جنہوں نے ایسا کیا تو پھر ان کے لیے بشرا ہے، خوشخبری ہے. پبشر عباد، میرے بندوں کو اب آپ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے ساتھ سب اچھا ہی اچھا ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں، یعنی کہ آخرت میں.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، وہ لوگ جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی لوگ عقل مند ہیں. اب ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جنہوں نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ کی عبادت کی. تو اب ان کی صفات کیا؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات کو غور سے سنتے ہیں. یستمعون، ایک سمع ہوتا ہے، ایک استماع ہوتا ہے نا. سمع تو نارمل سننے کو کہتے ہیں، استماع غور سے سننے کو کہتے ہیں. تو یہاں یستمعون ہے جو بات کو غور سے سنتے ہیں. غور سے سننے کا فائدہ کیا ہے کہ صحیح سے سمجھ میں آئے گا نا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو لسننگ از دا فرسٹ اسٹیپ آف لرننگ. یہ اب کے لوگ سکھا رہے ہیں، اور اسپیکنگ اسکل کے ساتھ ساتھ اب لسننگ اسکل بھی سکھایا جاتا ہے. اس کو شارٹ میں LSS کہتے ہیں کہ لسننگ اینڈ اسپیکنگ اسکل. آج دنیا نے جانا کہ لسننگ بھی ایک اسکل ہے. قرآن نے بہت پہلے سے لسننگ کی اہمیت کو بتایا ہے کئی مقامات پر. غور سے سننا، سننے والے، ہدایت ان کو ملتی ہے جو سنتے ہیں. لسننگ کی اہمیت قرآن میں بہت واضح ہے. دنیا آج پڑھا رہی سکھا رہی ہے لسننگ اینڈ اسپیکنگ اسکل. تو بہرحال وہ کیا کرتے ہیں؟ اولاً وہ غور سے سنتے ہیں. اب دیکھیے آپ لوگ سب الحمدللہ غور سے سن رہے ہیں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. ابھی کافی لائٹلی سنیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. پھر صحیح اور غلط میں فرق کیسے کرنے والے ہیں آپ لوگ؟ نہیں کر پائیں گے. تو یہی ان کی خاصیت ہے، بات غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. احسن پہلو کی مطلب کچھ آپشنز انسان کے پاس جائز ہوتے ہیں اور جائز آپشنز میں سے ایک آپشن بیسٹ ہوتا ہے اللہ کے نزدیک. ایسا ضرور ہوتا ہے نا، ہم ایسے دو راہ تیراہے چوراہے پہ روز آتے رہتے ہیں. غور کرتے کہ نہیں آپ لوگ؟ کئی آپشنز ہیں، یہ کریں کہ نہیں کریں، یا اس کے علاوہ بھی یہ کریں کہ یہ کریں کہ یہ کریں. پھر آنکھ بند کر کے سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے سب سے زیادہ. تو وہ تینوں آپشنز جائز ہوتے ہیں لیکن ایک آپشن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے تو پھر وہ کر لیتے ہیں نا. ایسے کرنا چاہیے. اگر آپ لوگ نہیں کرتے ہیں تو کیا کریے تو زیادہ زیادہ نیکی ملے گی نا. تھوڑا وائز رہیے. بزنس مین کیا کرتا ہے کہ یہ کتنے کا بیچوں، یہ کتنے کا، جو سب سے زیادہ پروفٹ ہو اس طرح بیچوں نا. وہ تو خوب تکڑم لگائے کرتا ہے بزنس مین، شاپ کیپر. آپ بھی تھوڑا سا اس میں ویجیلنٹ رہیے کہ آپشنس تو میرے پاس 4 ہیں لیکن بیسٹ اللہ کے نزدیک یہ والا تو یہ والا کر لیتے ہیں، مطلب یہ کام کر لیتے ہیں. تو جائز میں سے بھی بیسٹ کو چوز کرنا. تو غور سے سنتے ہیں، جو بیسٹ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. اب جیسے ابھی پیچھے صفت آئی تھی کہ آیت نمبر 9 میں کہ رات کو اٹھ کے قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. اب جس کے لیے آسان نہیں ہے تو گناہ تو نہیں ہے کہ تہجد نہیں پڑھے، فرائض پڑھ رہا ہے کوئی. اب سوچو بیسٹ کیا ہے؟ بیسٹ تو یہ ہے کہ رات میں بھی کچھ دیر اللہ کے ساتھ گزاری جائے. تو بیسٹ کریں، پا جائیں اپنے بیسٹ آپشن کو ہمیشہ. تو وہ لوگ جو غور سے سنتے ہیں، بیسٹ کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ نے ایسے ہی لوگ ہیں جن کو ہدایت بخشی ہے اور یہی عقل مند ہیں. دیکھو نا، ہم ساری عقلیں جو دنیا کے فائدے وائدے پہ لگاتے رہتے ہیں، آخرت کے فائدے پہ بھی خوب عقلیں لگایا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو اولو الالباب کہہ رہا ہے کہ عقل مند لوگ. ابھی پیچھے یہ ورڈ آ چکا، پھر سے آ گیا کہ دانش مند، عقل مند، وائز، انٹیلیجنٹ وہی ہیں. جینیس جن کو کہتے ہیں وہ وہی جینیس ہیں جو لوگ بیسٹ کی پیروی کر کے سب سے وزنی نیکی اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیتے ہیں. تو ایسے ہی لوگ ہیں جو بہت عقل مند ہیں اور اللہ کو پسند رہیں گے. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ اب دیکھیے اس میں ہمارے نبی کی تڑپ کا پتہ چلتا ہے. کس پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو گیا ہے؟ وہی لوگ جن کو آدم اور ابلیس کے جو ڈائیلاگ ہے اس میں اللہ نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ تم اور تمہاری پیروی کرنے والے جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے سب کو آگ میں ڈال دیں گے. تو
تو جو ان کی پیروی کر رہا ہے وہ آگ میں بس جانا ہی چاہتا ہے، بس وہ جھکنا ہی چاہتا ہے آگ میں، اپنے ہی آپ کو نہیں بچانا چاہتا. تو اے نبی آپ نہیں بچا سکتے، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ اسے راستہ کیسے دکھا سکتے ہیں جو آگ میں خود ہی گرنا چاہتا ہو. اس کے مطلب سائیڈ میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ہدایت پہ نہیں آ رہے ہیں ان کی بڑی فکر رہتی تھی کہ بس یہ بھی آگ سے بچ ہی جائیں، بس یہ بھی خسارے سے بچ جائیں، بس یہ کسی طرح راہ راست پر آ جائیں، یہ صحیح دین کو پہچان جائیں، قبول کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو بچا لیں گے، اپنی خواہش سے بچا لیں گے، دعاؤں سے بچا لیں گے. جب تک انسان کے اندر یہ خواہش نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ مجھ پر واضح کر دے، تب تک اسے ہدایت تو مل چکی. ہدایت کے لیے طلب ہدایت ضروری ہے. تو جو ہدایت کا طالب ہی نہ ہو، اس کو آگ سے بچنے کا کوئی انٹرسٹ ہی نہ ہو، تو اس کو آگ سے تو نبی بھی نہیں بچا سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس شخص کو بچا سکتے ہیں جس پر آگ کا فیصلہ ہو چکا ہو. ایک دم بری طرح سے ڈرایا جا رہا ہے کہ رسول کی نافرمانی کرنے والوں سوچ لو کہ تمہارے اوپر آگ کا فیصلہ ہو چکا ہے، حالانکہ نبی خواہا ہے کہ تم جہنم میں نہ جاؤ. لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہا غرف مبنیۃ تجری من تحتہا الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، بالا خانے ہیں، منزل کے اوپر منزل جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اب دیکھیے پیچھے جہاں آگ کے عذاب کی بات ہوئی تھی تو جو ان کے مستحق ہیں جہنم کا پورا اسکیچ کیا گیا تھا کہ جیسے دیکھ ہی رہا ہو انسان کے اوپر سے آگ نیچے سے آگ. التصویر الفنی فی القرآن، جو پورا منظر کشی کر دیتا ہے قرآن. تو اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی آنا چاہیے. تو جو لوگ نے اپنے آپ کو طاغوت سے بچا کے اس کا انکار کر کے اللہ کی عبادت کی، ان کی جو کامیابی ہے، جو بشرا ہے، جو ان کی خوشخبری ہے وہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے غرف من فوقہا غرف، ان کے اوپر اسکائپرز ہوں گے، بڑی اونچی اونچی عمارتیں جو ایک کے اوپر ایک بنی ہوں گی. غرف کس کو کہتے ہیں؟ ہاں کمرہ، لیکن گراؤنڈ فلور کو نہیں کہتے ہیں. گراؤنڈ فلور کو کے اوپر بنے کمرے کو کیا کہتے ہیں؟ حجرہ. حجورات اسی سے ہے نا پلیورل. حجرہ گراؤنڈ فلور پہ بنے ہوئے روم کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمروں کو. اور غرف بالا خانوں کو کہتے ہیں، اپر سٹوری کو کہتے ہیں. تو وہاں پر اوپر والی سٹوری میں جا کے سین بہت اچھا دکھتا ہے نا، تو اوپر رہنے میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں لوگ. یہاں پہ اپنے بڑے مکان میں کرایہ دار بھی رکھتے ہیں لوگ، تو گراؤنڈ فلور پہ کرایہ دار، اوپر خود. ایسا ہی کرتے ہیں زیادہ تر لوگ، اس سے الٹا کبھی ہی ہوتا ہے. بہرحال تو اوپر کا سین کی تو بات ہی کیا کہنی، پھر جنت. تو شوق دلایا گیا ہے کہ جو اپنے رب سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں ان کے پاس اسکائپرز ہوں گے، مطلب ملٹی سٹوری بلڈنگس ہوں گی. اوپر سے بالا خانے، اوپر سے دیکھیں گے سین، اور نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اب نیچے سے مراد اس بالا خانے سے نیچے بھی ہوگا، اور کتنی جگہ بالا خانوں کے بغیر تحت الانہار آتا ہے نا، تو ایسا بھی ممکن ہے کہ پیر کے نیچے ہی پانی بہہ رہا ہو، اب پیر بھیگ نہیں رہے ہوں. جی ہاں، امیجن کریے پیر کے نیچے ہی پانی بہہ رہا ہے اور اسی پہ چل رہے ہیں، لیکن نہ ہی آپ ڈوب رہے ہیں، نہ بہہ رہے ہیں، اور نہ بھیگ رہے ہیں. تو نیچے جس کے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ کتنی زوردار طریقے سے یہ بات کہہ رہے ہیں، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا. مطلب ایک خوشخبری سنائی گئی اور پھر اس کو ایک بہت ہی مطلب مضبوط اور بہت ہی طاقت والے جملے کے ساتھ پختہ کر دیا گیا کہ اللہ کا پکا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کبھی آتا ہے کہ اللہ سے سچا کس کا وعدہ.
تو اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی وعدہ نہیں توڑیں گے جو بھی کریں گے. اور جو بھی ابھی تک انسانیت نے دیکھا ہے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کیا ہے. اب تو مرنے کے بعد والے بھی سارے وعدے پورے کرے گا. اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو دین خالص کی توفیق دے, ایمان خالص کی توفیق دے, اخلاص کے اوپر زندگی گزرے, اخلاص کے اوپر ہی موت ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ سے بچا لے اور جنت کے بالا خانوں میں جگہ دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.